الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 199 199، لیکچر نمبر 65 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ میدان عرفات، پھر اس جگہ سے واپس آؤ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا۔ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے۔ عرفات، میدان عرفات جو ہے وہ حرم حدود سے باہر ہے۔ حج کے دوران تمام لوگ وہاں جاتے مگر قریشی جو تھے مزدلفہ سے آگے نہ جاتے ہیں اور کہتے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ یہ خاص مسئلہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے بنایا ہوا تھا۔ قریشی ہونا ایک بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اہل حرم کا رتبہ اور مقام ہے اگر وہ اہل ایمان ہوں۔ اب انہوں نے یہ اپنے بات سے بنا لیا کہ دوسری قومیں جو ہیں، قبیلے جو ہیں، وہ تو میدان عرفات میں جائیں اور قریشی جو ہیں وہ مزدلفہ تک جائیں گے، مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم حرم کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا قریشیوں کا اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا ضروری قرار دیا، اور اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو کثرت کے ساتھ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے بڑے فائدے ہیں، اور سورۃ نوح کے اندر اللہ کریم نے استغفار کے بڑے فائدے بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، یعنی ایمان اور اطاعت کا راستہ اپناؤ اور اپنے رب سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اب فائدہ کیا ہوگا
وہ یقیناً انہ کان غفارا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہر نکال دے گا۔ تو وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور میدان عرفات کے اندر اور مینا اور مزدلفہ اور دوران حج اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلام سے پہلے عرب لوگ حج سے فارغ ہو کر مینا میں میلہ لگایا کرتے تھے، پھر اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، او اشد ذکرا۔ ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کا طریقہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی سوال کرنا کہ یا اللہ بس اس دنیا میں دے دے جو کچھ بھی ہے، اس دنیا میں دے دے جو کچھ بھی ہے، آخرت کا انہیں یقین نہیں، آخرت کا سوال۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ سورہ شورى آیت نمبر 20۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ حرثن تخم ریزی، تخم ریزی معنی یہ کہ وہ شخص دنیا میں اپنے اعمال اور محنت کے ذریعے آخرت میں اجر و ثواب کا طلبگار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائے گا۔ ایک ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ جو آخرت کا طلبگار ہے۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، کچھ دے دیں گے۔ طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی وہ چاہتا ہے کہ میرے تو سارا اسلام آباد ہی میرا ہو جائے، پورا ملک ہی میرے نام ہو جائے، جیسے دنیا چاہتی ہے، بلکہ اتنی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، دنیا اتنی ہی ملتی ہے، اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اسے آخرت میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اور جو ہر وقت دن رات دنیا، پلاٹ، کوٹھیاں، بنگلے، یہی فکر، یہی سوچ، اسی میں محنت اور مشقتیں کرتا رہتا ہے، اس کو ملے گی کتنی؟ جتنی اس کی ماں کے پیٹ میں جب وہ تھا اس کی دنیا لکھ دی گئی تھی، اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا۔ اب صدا کیا ہے؟
ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ دنیا ہے، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی ضرور دینی ہے جتنی اس نے لکھ دی، کیونکہ وہ سب کی روزی کا ذمہ دار ہے، طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی۔ لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ طالب آخرت کو بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا، اور طالب دنیا کو اللہ تعالیٰ سوائے جہنم کے اور کچھ نہ دے گا۔ وہ دنیا اور آخرت جو مسلمان دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی دونوں کے بھلائی کے طلبگار، دونوں کے اصل کامیابی انہی لوگوں کے لیے اصل کا، اس لیے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا کی بھلائی حسنہ، دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ نیک بیوی، جس کو نیک بیوی مل جائے جنت ہے اس کا گھر، اور جس کی بیوی نیک نہ ہو اس کا گھر جہنم بنا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی بھلائی نیک بیوی اس میں آ جاتی ہے، دنیا میں غلبہ، خلافت اسلامی کا قیام، رزق کی فراوانی، علم دنیا کا بھی اور دین کا بھی، اور اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق، سب نیک اعمال یہ دنیا کی بھلائی۔ اور آخرت کی بھلائی میں دوزخ سے نجات، سب سے بڑا کامیاب دوزخ سے نجات، جنت، اللہ کی رضا، حساب اور کتاب میں آسانیاں، اور اللہ کا دیدار، یہ سب کچھ شامل ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ ایک صحابی بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے، بہت کمزور اور نحیف۔ آپ نے پوچھا تم کیا دعا کرتے ہو؟ کہا میں نے دعا کرتا ہوں یا اللہ میں آخرت کا جو سزا ہے وہ تو برداشت نہیں کر سکتا، میری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں بشری تقاضے سے مجھے دنیا میں ہی سزا دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعا کرو۔ اس صحابی نے یہ دعا کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، بیماری سے نجات دے دی۔ تو یہ دعا صحیح بخاری 6399۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب بھی کوئی دعا کرنا چاہے تو یہ دعا کرتے، اور جب کوئی اور دعا کرنا چاہتے تو اس میں یہ دعا بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے اور تو ساتھ یہ دعا بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ اور طواف کے دوران بھی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیانی جو سفر ہے آپ کا، اس کے اندر مسنون دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ابو داود 1892، امام البانی سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ اب یہ دعا ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، لیکن وہاں ہم نے دیکھا ہے ان کے جو کفیل ہوتے ہیں، وہ جو ان کے معلم ہوتے ہیں،
گروپ کے گروپ آتے ہیں، جو گروپ میں حج اور عمرہ کرتے ہیں لوگ، انہوں نے کتاب اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اور سارے لوگ چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ 70-100 دعائیں بیت اللہ کی اس جگہ سے لے کر یہ دعا اس جگہ سے حالانکہ صرف رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، یہاں تک یہ دعا ہے، باقی جو چاہے مانگو، اپنی زبان میں مانگو، جو چاہے مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تو سنت میں خیر ہے، اور یہ سب بدعات ہوتی ہیں جو لوگ وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، ان آیات میں 2 جماعتوں کا ذکر کیا، 2 طرح کے لوگ، صرف دنیا کی بھلائی طلب کرنے والے، اور دوسرے دنیا کی بھی اور آخرت کی، یعنی دونوں کی بھلائی طلب کرنے والے، اور تیسری قسم کے لوگ صرف آخرت کی بھلائی طلب کرنے والے، جو دنیا کی بھلائی نہ مانگتے ہوں، وہ ذکر نہیں فرمائے، دنیا کی بھلائی جو نہ مانگتے۔ صرف دو بھلائیاں، دنیا اور آخرت کی، کیونکہ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو دنیا چھوڑنا اس کی ترغیب نہیں دیتا، نہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور جو دوسرے ہیں ہندو، سادھو، نصرانی یا راہب، یہ جو ہیں یہ دنیا چھوڑنے کی ان میں ترغیب ہے، جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور چلہ کشی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں جھوٹی سچی کہانیاں وہاں پر گھڑی جاتی ہیں، اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر دریا کے اندر چلہ کشی کر رہے ہیں، راکھیں مل رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، بہت ان کی کیفیت، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ہم قرب حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ بالکل شریعت کے خلاف۔ نہ تصور شیخ، نہ خانقاہی نظام، نہ پیری مریدی کا یہ نظام، مسلمان تباہ برباد ہی تب ہوا ہے جب سے یہ پیری مریدی کا نظام، خانقاہی نظام آیا۔ یہ اسلام ہی کوئی اور ہے، یہ اسلام نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یہ خانقاہی نظام، یہ تو بناوٹی اسلام ہے، بر صغیر کا اسلام ہے، یوں کہہ لیجیے، خانقاہی نظام، کہ یہ ہر وقت شیخ کا تصور ذہن میں رہے۔ یہ صوفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں صوفیہ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، دین کی خدمت نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے اس کفر اور شرک کی خدمت کی ہے، تصوف کی خدمت کی ہے، کہ اپنے ذہن میں شیخ کا تصور لے کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، اب تصور شیخ، یہ سارا نظام خانقاہی نظام، یہ مراقبے اور مراقبے سینٹر، اور یہ چلہ کشی، یہ پہاڑوں کے اندر داخل ہو جانا، اور 1.25 کلو جوں کا 41 دن میں خاتمہ۔ اب تو حجاز کے اندر بیت اللہ میں جو حرم میں بیٹھے مولانا مکی، معروف دیوبندی عالم دین، جو بزرگ لال داڑھی والے، جن کا بڑا حلقہ احباب ہے وہاں پر، بڑی دنیا وہاں جا کر سنتی ہے، اب تو انہوں نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ بدعات دیوبندیوں کے اندر آ گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یہ مراقبہ، کہ میں مراقبہ کر کے کوئی مشکل آتی ہے مراقبہ کر لیتا ہوں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا ہوں اس مشکل کو کیسے حل کریں، وہ مجھے بتا دیتے ہیں۔ یہ ان کا قول ہے۔ مولانا مکی فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین دیوبندی آئے اور کہنے لگے میں تفسیر لکھ رہا ہوں، ساری تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ پوچھ کر لکھتا ہوں۔ یہ کفر و شرک، خانقاہی نظام، مراقبوں کا نظام، صوفیوں کا نظام، اب تو ان کے علماء کہنے لگ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، وقنا عذاب النار، آخرت میں بھلائی، آگ سے بچنا،
اس لیے آگ سے بچنے کی الگ دعا مانگی۔ آخرت میں بھلائی آگ کی سزا ملنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آگ سے بچنے کی الگ دعا مانگی گئی۔ آگ میں ڈال دیا جائے بندوں کو اور دھلائی کر کے گناہوں سے پھر نکال لیا جائے اور بھلائی عطا کر دی جائے۔ اس لیے وقنا عذاب النار، آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ یا اللہ جہنم کا جھونکا بھی نہ لگے، جہنم کی گرم لو بھی نہ پہنچے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس شخص کے لیے جو ڈرے اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ایام معدودات کا معنی ایام تشریق، 11، 12، 13 ذو الحج، صحیح بخاری 969۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں منا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے، بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منا تکبیرات سے گونج اٹھتا، اللہ اکبر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ان دنوں میں منا میں تکبیر کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے، اپنے بستر، اپنے خیمے، اپنے مجلس، چلتے پھرتے تمام دنوں میں تکبیر کہتے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی، صحیح بخاری 970۔ معلوم ہوا ان ایام سے مراد عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں، صحیح مسلم 1141۔ اللہ کے ذکر سے مراد وہ تمام تکبیرات جو جمرات کو کنکر مارتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یا دوسرے اوقات میں کہی جاتی ہے۔ تکبیر کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔ ان ایام میں ذکر الہی میں مصروف رہنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکر مار کر چلا آئے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی تاخیر کرے پورے 3 دن منا میں ٹھہرے تو بھی جائز ہے، بشرطے کہ دل میں لمن اتقا تقوی اور حج کے احکام خلوص سے ادا کریں۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ حج کے موقع پر لوگ حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔